الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسائر الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم قابل عزت احترام عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے سلسلے میں جتنی بنیادی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری بتا دی تھی. کوئی مسلمان بلکہ کوئی غیر مسلم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کے فلاں مسئلے میں اسلام رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہر انسان کی رہنمائی کر دی ہے. اب جو انسان اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس رہنمائی کو ناکافی سمجھے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا. بہت سے مسائل ہیں جن مسائل میں امت کے بہت سارے طبقات نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے، اور علماء کرام نے ایک ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ جہاں پر کوئی نئی چیز پیدا کی جاتی ہے، کسی نئی بدعت کا ایجاد ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں. بدعت کہیں پر پیدا ہوئی تو سنت وہاں سے اٹھ گئی. ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے کسی اور طریقے کو اپنایا تو پھر اسلامی طریقہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے. جیسے ایک اہم مسئلہ اور موضوع ہے جس کا نام ہے شہادت. شہادت کا ایک موٹا سا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو بندہ خدا شہید ہو جاتا ہے، اس کے شہید ہونے کو ہم شہادت کہتے ہیں. قرآن مجید کی ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شہادت اور شہید کسے کہتے ہیں وہ بتایا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون. فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان مت کرو، تم انہیں مردہ مت سمجھو. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے خزانے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے شہید کے بارے میں ایک وضاحت فرما دی. جس آدمی کو شہادت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے. اب آپ تھوڑا آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، دشمنوں سے مقابلہ کروں، اور مقابلہ کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے پھر زندہ کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں. حضور نے فرمایا پھر مجھے اللہ زندہ کر دے اور میں پھر لڑتے لڑتے خدا کے راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے یہ شہید ہونا زیادہ پسند. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو شہید ہونا پسند تھا. تھوڑا سا آپ یہاں رک کر غور کریں. شہادت اگر خوشی کی چیز نہ ہوتی، اعزاز نہ ہوتا، شہادت اگر نعمت نہ ہوتی، شہادت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مقام دلانے کا ذریعہ نہ ہوتی،
تو اللہ کے رسول کیوں اس کی تمنا کرتے؟ اور اگر شہادت غم کی چیز ہوتی، شہادت ماتم کی چیز ہوتی، شہادت افسوس کی چیز ہوتی، شہادت بوم پکارے اور سینہ کوبی کی چیز ہوتی، تو اللہ کے نبی کیوں اس کی خواہش کا اظہار کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مورخین نے لکھا ہے تقریباً 2700 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کی حیات طیبہ میں 2700 صحابہ شہید ہوئے، اور صحابہ کرام کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے صحابہ کی جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ ان کو شہید ہونا پسند تھا۔ بڑے بڑے جرنیلوں سے مقابلہ ہوا، بڑے بڑے افسروں سے مقابلہ ہوا اور بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرائے، لیکن جہاں جاتے اپنے سینے کو بلند کر کے اس میدان کارزار میں گھس جاتے اور دشمنوں کی گردنوں کو تلوار سے دھڑ سے جدا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہر مرتبہ دشمنوں سے جیتنے کی ایک بنیادی وجہ خود دشمنوں نے انالائز کیا، بعد میں علماء نے لکھا دشمنوں نے غور کیا، ہمارے 1000 جاتے ہیں، ان کے 300 آتے ہیں، 300 1000 پہ بھاری، ہمارے 3000 آتے ہیں، ان کے 1000 آتے ہیں اور 1000 3000 پہ بھاری، ہمارے 10,000 جاتے ہیں، ان کے چند ہزار آتے ہیں اور وہ چند ہزار 10,000 پر بھاری۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ معلوم کرنے گئے تو پتا چلا کہ یہ جو صحابہ کرام نظر آتے ہیں یہ ان کے وجود میں، ان کے جسم پہ اگرچہ کپڑے کوئی معیاری نہیں ہوتے، ہتھیار سے لیس نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی سواری اعلیٰ نہیں ہوتی، لیکن ان کا دل شہادت کے شوق سے لبریز ہے۔ جس کے دل میں زندگی کی تمنا ختم ہو گئی، جو موت کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار ہے، دشمنوں نے اعتراف کیا، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کے بارے میں ایسے کئی ایک واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلتے تو گھروں سے دعا کر کے نکلتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی دولت سے مالا مال کر دے، اب مجھے واپس نہ لوٹا۔ پورے صحابہ کرام کے دور میں شہید ہو جانا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے دوستوں آج ہمارے سماج نے، آج ہمارے معاشرے نے، آج ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ذہنوں میں یہ بیٹھ چکی ہے کہ بھئی شہادت بڑی غم کی چیز ہے۔ جیسے آپ دیکھو محرم کا مبارک مہینہ چل رہا، محرم کے مہینے کو لوگوں نے اب نام بھی بدل دیا شہادت کا مہینہ بول کے۔ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، محرم کا مہینہ شہادت کا مہینہ۔ ارے بھئی شہادت کا مہینہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں صاحب اس میں تو نواسے رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یعنی کہ اس مہینے کو شہادت کا مہینہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہی بات ہے نا؟ تو اب ہم سوال کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہے، چچازاد بھائی بھی ہے، اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہے، عظیم صحابی رسول بھی ہے، جن کو حضور نے جنت کی بشارت سنائی تھی، جو بچپن سے لے کے وصال کے حضور کے وصال تک، اپنے بچپن سے لے کے حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، حضور کے انتہائی چہیتے صحابی تھے۔ ان کا انتقال 21 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 21 رمضان کو پیش آیا، تو کیا شہادت علی کی وجہ سے رمضان کو شہادت کا مہینہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے گا ہاں کہہ سکتے ہیں، تو آج تک آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ بھئی رمضان کا مہینہ شہادت کا مہینہ ہے بول کے؟ نہیں سنا۔ بھئی کیوں نہیں سنا؟ اس لیے نہیں سنا کہ شہادت کی وجہ سے مہینے کو شہادت کا مہینہ نہیں بولتے۔ اب جیسے ذی الحجہ کا مہینہ گزشتہ جو مہینہ گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد بھری شہادت، کئی دن تک پانی کی پیاس سے تڑپا کر ان کے ہی گھر میں ان کو قید کر کے قرآن مجید تلاوت کرنے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شہادت کا مہینہ ہے؟ نہیں سنا، ہم نے کسی نے نہیں سنا۔
کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ یقیناً وہ شہادت ہمارے دل کو بے چین کر دینے والی ہے، لیکن اس کی وجہ سے مہینے کو شہادت کا مہینہ نہیں بولتے۔ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، کم سے کم ایسے عظیم عظیم صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان صحابہ کرام کی جماعت میں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کو حضور کو جن سے بے پناہ پیار تھا، بڑے چہیتے چچا تھے۔ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے احد کے میدان میں۔ وہ شوال کا مہینہ تھا کہ ہم میں سے کسی بھائی نے آج تک یہ سنا کہ شوال کے مہینے کو شہادت کا مہینہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان 70 صحابہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چہیتے چچا اور شہید صحابی، جن پر حضور نے 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھی، 70 دفعہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا گیا اور صحابہ کا جنازہ رکھا گیا۔ صحابہ کا جنازہ پڑھائے جانے کے بعد ان صحابہ کے جنازوں کو ہٹایا جاتا، لیکن حضور کہتے کہ میرے چچا کے جنازے کو مت ہٹاؤ، اور صحابہ کو لایا گیا اور صحابہ کو لایا گیا۔ ایک ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، ہر مرتبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ حضور کو اتنی محبت تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آج سے پہلے کبھی بھی حضور کو روتے ہوئے، بلک بلک کر روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اتنی آواز سے روتے نہیں دیکھا کہ حضور کی آواز ہم کو سنائی دے۔ امیر حمزہ کے شہادت پر حضور اتنا روئے۔ لیکن شوال کے مہینے کو ہم میں سے کوئی شہادت کا مہینہ نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ محرم کے مہینے کو شہادت کا مہینہ کہنے کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کو شہادت کا مہینہ کہنے کی وجہ رافضیوں اور شیعوں کی نقل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر شہادت بنیاد ہوتی تو پھر یہ شہادت تو رمضان میں بھی ہوئی، یہ شہادت تو ذی الحجہ میں بھی ہوئی، یہ شہادت تو احد میں بھی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت یہ فرماتی ہے اگر کسی دن کو غم کا دن مانا جا سکتا، اگر کسی دن کو غم کا دن کہا جا سکتا، اگر کسی دن اپنے دل کو غم سے لبریز کیا جانا چاہیے تھا تو وہ 12 ربیع الاول تھا، حضور کے وصال کا دن۔ لیکن 12 ربیع الاول کو کوئی شہادت کا دن نہیں کہتا۔ ہم میں تو کسی نے نہیں سنا، کوئی نہیں کہتا 12 ربیع الاول شہادت کا دن ہے، ربیع الاول شہادت کا مہینہ ہے، کیونکہ پوری کائنات جس کے لیے بنائی گئی وہ محبوب نبی آج اس دنیا سے پردہ فرما گئے، کوئی نہیں کہتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وقت سماج میں شہادت کی بنیاد پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور کیا کر دیے؟ اب اہل بیت اطہار کی محبت کا پیمانہ انہوں بنائے، ہم اس پیمانے کو کیوں مانیں بھائی؟ ہم اس پیمانے کو کیوں مانیں؟ ہمارے ذہنوں میں اس قدر رعب اور دبدبہ بیٹھ چکا ہے، ہم ان کو ماننے کو تیار ہے لیکن حضور کو ماننے کو تیار نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں جو ڈیفینیشن بتائی ہے ہم وہ ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہادت تو اعزاز ہے، شہادت تو انعام ہے، شہادت تو مرتبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ شہید زندہ نہ ہوتا، شہید تو بہت زیادہ غم کا ذریعہ ہے، غم کی چیز ہے، لہذا اب شہید کی شہادت پر غم کرو۔ اب غم کرنے کے لیے کئی شکلیں بنا لیے، غم کرو، سینہ پیٹو، سر پیٹو، اپنے آپ کو غم والا دکھاؤ، اور یہی اہل بیت اطہار کی محبت کا معیار بنا دیا گیا۔ تو یہ پیمانہ کون بنائے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کا پیمانہ تو جو حضور نے بتایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا حق ادا کرو، ان کی عظمت کرو، ان سے محبت کرو،
ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، لیکن خالی اہل بیت اطہار کا نام لے کے صحابہ کرام کو کافر کہنے والے، نعوذ باللہ۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سوائے 5 صحابہ کے کسی کو مسلمان نہیں ماننے والا گروہ آج ہمارا رول ماڈل بنے ہوا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، جملے تھوڑے سے سخت ہوں گے ضرور، لیکن آج ہمارے حالات تو اس سے برے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ سال بھر کے سنی مسلمان محرم میں شیعہ کیوں بن جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہو۔ ارے سال بھر تو ارے نہیں، ہم لوگ صحابہ کے چاہنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، عظمت صحابہ ہمارا ایمان ہے، تقدس صحابہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سال بھر صحابہ کے دیوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، محرم آتا ہے تو صحابہ کے دشمنوں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے، انہوں جو کر رہی ہمارے پاس وہی چھوڑا۔ اب 10 محرم کے موقع پہ دیکھو آپ، علم بٹھانے والے، علم اٹھانے والے، علم کو دیکھنے والے، علم پہ کھوپڑیاں چڑھانے والے، علم کے سامنے بچوں کو گھمانے والے، علم سے منتیں مرادہ مانگنے والے، کون ہے وہ؟ تقریباً ہمارے مسلمان بھائی بہن، تقریباً ہمارے لوگ۔ ارے بھائی وہ لوگ کر رہی، کیا کرتے کرنے دو، ہمیں ان سے مطلب نہیں، وہ ان کا مذہب ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑتی؟ تقریباً مسلمانوں کا یہ حال۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے، یہ آنے والے 10 محرم کو جانا ہے بچے کو لے کے۔ اللہ کہاں جانا ہے بچے کو لے کے؟ ارے بولے نہیں وہ علم رہتا نا بڑا علم، وہ علم کے پاس جانا ہے کئی کو۔ ارے نہیں بچے نہ ہو رہے تھے ہماری بہن کو، وہ علم کے پاس جا کے منت منگے تو انہیں بچہ دیا کرتے۔ اب آپ بولو بیوقوفوں کا اگر ریکارڈ بنائے سمجھو، کس کے پاس کتنا بیوقوفی پانا دماغ میں بھرے ہوا ہے بولے تو اس سے بڑے بیوقوفہ کوئی ملتے؟ ارے وہ کون جی، وہ علم تھا کا انہیں تھا؟ علم کوئی انسان کا نام ہے، کسی وجود کا نام ہے، کسی پرسنالٹی کا نام ہے، کسی شخصیت کا نام ہے؟ کیا ہے علم؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کپڑے کچھ لکڑیاں لے کر انسان کے ہاتھوں سے بنا رہے سو چیز۔ لیکن اب اس کے سامنے بولے کہیں کو جا رہے، بولے نہیں وہ شکریہ ادا کرنے جانا نہ۔ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دی ہے، اس کا شکریہ آج تک کبھی ادا نہیں کر سک رہے ہم لوگ، نہ یاد آ رہا شکریہ ادا کرنا۔ بولے بچے کی عمر کیا ہے؟ میں سمجھا 1-2 سال کا ہوں گا، سمجھا نہیں بچہ 24 سال کا ہو گیا کرتے۔ میں بولا کب تک کرتے یار شکریہ ادا؟ بولے نہیں مرے تک کرنا۔ اتنی بڑی جہالت ہمارے سماج میں۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک مرتبہ 10 محرم کے موقع پہ دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ بیچارہ اس کو لے کے علم کے سامنے یوں 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 گھماتے جا رہے ہیں۔ اب اپنے کو تو معلوم نہ تھا کہیں کو گھما رہے، وہ جاتے جاتے روک کے پوچھا کیا تو بھی کر رہے بھائی؟ بول تو ارے نہیں بچے کے جتنے بیماریاں ہیں نا پورے ایسا انہیں کھینچ لیتا کرتے۔ ارے 1990 کا کچھ بھی کہا، وہ کیا بولتے جادوؤں کے پہلے سیریل آتے تھے 90s میں، اب نہیں آ رہے ہوں گے وہ شکتیوں کے ڈرامے۔ کیا وہ شکتی ہے؟ کھینچ لے رہا ہوں پورے بیماریاں۔ بدعقیدگی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی، وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم کو اختلاف نہیں ہے، کرو بھائی، ان کا مذہب، انہوں اللہ کو جواب دیں گے۔ سنیوں کو کیا ہو گیا آخر؟ سنی مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے مسلمانہ کالے کپڑے پہن رہی، ہمارے عورتاں ہرے چوڑیاں پہن رہی، ہمارے بچیاں ہرے کپڑے پہن رہی۔ ارے کیا ہوا بولے تو نہیں یہ 10 دن کا پیکیج ہے شیعہ بننے کا، کہتے بوجھ ہو گیا نا۔ ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ انہوں کالے تو بھی پہننے دو، سفید تو بھی پہننے دو، نکو تو بھی پہننے دو، ہم کو کیا کرنا اس سے؟ لیکن نہیں، ہمارے ذہنوں میں اس قدر روب بیٹھ چکا ہے کہ سال بھر کے سنی محرم آ گیا تو شیعہ بن جاتے۔ ان کے عقائد ہم جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان 4 مقدس شخصیتوں کے بارے میں ان کا کہنا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چاروں مل کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے یہ۔ ان کے اپنے گھرانوں میں، ان کی اپنی زندگیوں میں بہت سے ایسے بدبخت ہیں جو پیر پوچھنے کے پائیدانوں پر ابو بکر عمر نام لکھ کے لگاتے ہیں۔ کیا ہمیں ان کا کلچر پسند آ رہا؟ کیا ہمیں ان کی تہذیب پسند آ رہی؟ آج کتنے مسلمان آئے؟ پھر میں کہتا ہوں، بار بار کہوں گا،
ان کے کرنے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم فلاں مذہب کو مانتے، فلاں عقیدے کو مانتے، فلاں انسان کو مانتے، فلاں ہمارا بلیو ہے، ہمیں اختلاف نہیں۔ لیکن ہمارا دعویٰ تو وہ نہیں ہے نا۔ ان کا یہ کہنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بننے چاہیے تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نعوذ باللہ غضب کر کے اپنے طاقت کے بلبوتے پر حضرت علی کی حکومت کو، حضرت علی کے پہلے خلیفہ بننے کا حق چھین لیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا۔ پھر ہم لوگوں کا کیا کام وہاں پر؟ ابھی دیکھو، آپ گزشتہ بھی بتایا میں، محرم کا مہینہ آیا تو شادیاں نہیں کرتے، کئی کو نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے، ان سے ڈر کے نہیں کر رہی۔ میرے در کے آدمی کو بولنا بہت آسان ہے، میری بچی کی شادی، میرے بچے کی شادی آئی تو میں محرم میں شادی کر کے دکھایا نا میری بچی کی، میرے بچے کی شادی، تو جب بول سکتے ہاں ہے جی کچھ دم ان کے اندر بول۔ لکھنے والے کو لکھنا آسان ہے، لیکن عمل کا وقت آیا تو کر کے بتانا۔ سننے والوں کو سننا آسان ہے، لیکن عمل کا وقت آیا تو کر کے بتانا، یہ اصل امتحان۔ اب تو نہیں ہو رہے شادیاں، ذی الحجہ کے مہینے میں دیکھا ہوں گا آپ نے، ایسا دکھ رہا تھا جیسے کہ پانی پڑا نہیں 8 دن، ویسا شادیوں کا پانی پڑ رہا تھا۔ ارے کئی کو بھائی تاخیر سب کر رہے ہیں، شادی خانے نہیں مل رہے تو بھی ہونا کہتے، 2 بکنگاں 4 بکنگوں کا سے لوگ پریشان ہیں، 2 4 رک کے شادیوں کے آ رہی، کئی کو ہو رہا ہے یہ سب؟ اس لیے کہ اب آنے والے دنوں میں شادی نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اچھا، آپ کو حضرت حسین کی شہادت کا اتنا غم ہے کہ آپ محرم میں شادی نہیں کرنا چاہ رہے، بیٹے کی شہادت پہ اتنا غم ہے، ابا کی شہادت پہ غم نہیں ہے؟ رمضان میں ہوا نا، نہیں ہے غم؟ وہاں تو دیکھتے کہ دیکھ سے حلیموں کے پھرا دے رہے ہیں پورے رمضان میں، دہی بڑے پھرا دے رہے، مرچیاں پھرا دے رہے، سب پھرا دے رہے۔ جب سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے ابا کی شہادت ہوئی بھائی کتنا غم کرنا، بلکہ بیٹے کی شہادت پہ اتنا غم، ابا کی شہادت پہ غم نہیں ہے کچھ بھی۔ معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں، یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے اپنے نظریہ ہے جو ہمارے اندر آ گیا، ہم سنیوں میں آ گیا۔ یقیناً شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم کی بات ہے، لیکن غم کا وہی طریقہ جو حضور بتائے۔ کیا بتائے حضور؟ 3 دن تک غم کرنا، 3 دن تک۔ ان لوگوں کے 3 دن اب تک نہیں ہوئے، شاید 1300 سال ہو گیا تو اب تک ان لوگوں کے 3 دن ہوئے نہیں۔ حضور فرمائے 3 دن غم کرنے کی اجازت ہے، بول کے بولے جو حضور کو مانتا، جو نبی مانتا، انہیں 3 دن کے بعد غم ختم کر دے۔ غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یا کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گئے تو 4تھے دن رنگ والا کپڑا منگا کر گھر میں اچھا پکوان کر کے کھائے۔ خادمہ پوچھی اماں جان آپ کو خاص آج اچھا کھانا کھانا اور یہ اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کی کیا وجہ؟ تو فرمانے لگی چونکہ حضور نے فرمایا 3 دن غم کرنے کی اجازت ہے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آج 4تھے دن میں اس غم کی کیفیت کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کے اندر سے رسم ختم ہو۔ اس کو بولتے حضور کو ماننے والے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں سالانہ فیسٹیول بنا لیے، سالانہ ایونٹ ہو گیا، وہ ہر سال میں 1 مرتبہ آیا، کیا ہے صاحب؟ بولے 10 دن تک آپ کو غم کا رول پلے کرنا ہے۔ اب غم کی کیفیت بناؤ، غم کا پورا ڈھانچہ بناؤ، کیا اس کو غم دکھانا بولتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینے کو پیٹنا، پیشانی کو پیٹنا، ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ اب یہ ماتم ہو رہا، بعد ہمارے مسلمان بھائیاں، بلکہ تقریباً مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے، ان لوگ ماتم نہیں کرتے۔ اللہ کا کرم ہے، بہت اچھے ہیں مسلمان، ماتم نہیں کرتے، لیکن ایک اچھائی ہے تو ایک برائی بھی ہے۔ جتنا ماتم نہیں کرنے کا ہے نا ان کو، اتنا دیکھنے کا شوق رہتا، کرتے نہیں، دیکھنے جاتے۔ ارے اپن تو نہیں کرتے نا بھائی، اب انہیں اتنی سے کر رہے ہیں بیچارے، اتنی سے مار لے رہی، اتنی سے کاٹ لے رہی، اتنی سے خون نکل رہا، اپن جا کے نہیں دیکھے تو اچھا دکھتا کیا؟ کم سے کم جا کے تو بھی دیکھنا۔ بول علماء نے لکھا ہے جیسے ماتم کرنا حرام ویسے ہی ماتم دیکھنا بھی حرام ہے۔ ایک مرتبہ جس کا دل جانے کو کرتا ہے، جانے سے پہلے سوچ لے، جس کی زبان سے صحابہ کافر ہے کہ نعرے نکلے، اس کی محفل اور مجلس میں میرا کیا کام؟
جو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگائے، ان کے یہاں ہمارا کیا کام؟ دیکھو نا آپ، کون جاتا خاص شیعوں اور رافضیوں کے علاقے میں؟ خاص طور پہ تو کوئی نہیں جاتا 10 محرم کو جا کے دیکھیں گے بول کے، اپنے اپنے محلوں میں رہے تو بھی اپنے بچے مسلمانہ نبی کا نام لینے والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کے عاشقاں پورے روڈوں پہ صحابہ کے دشمنوں کی پبلسٹی کر رہے، ٹھہر کے کیا کر رہی؟ صحابہ کے دشمناں 10 محرم کو شربت پلا رہی، تو صحابہ کے عاشقوں اور صحابہ کے عاشقوں کے بچے بھی شربت پلا رہے۔ کیا بولے تو حملہ ہے تو صحابہ کے سائڈ ہی، آج ایک دن کے واسطے دشمنوں کے سیٹ چلے گئے بولے، وہی مطلب نہیں کر رہا نا صاحب۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ 10 محرم کو روزہ رہو بولے۔ حدیث میں آتا مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو یہودی روزہ رہ رہے تھے، نبی پوچھے روزہ کئی کو رہ رہے؟ لے یہ لوگ اس لیے روزہ رہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیے تھے فرعون اور فرعونیوں سے۔ حضور نے فرمایا وہ تو ہمارے بھائی ہے، ہم کو تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن یہودی چونکہ ایک روزہ رہتے ہیں، ہم 2 روزے رہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی باقی رکھی تو آئندہ سال ایک اور روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آیا تو حضور کا وصال ہو گیا۔ تو اب علماء کرام نے فرمایا 10 تاریخ کا تو روزہ رہنا ہے عاشورے کا، 10 سے پہلے 9 کا روزہ ملا لو یا پھر 10 کے بعد 11 کا روزہ ملا لو۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ پہلے کے یہودی لوگ دین میں تبدیلی کرتے تھے۔ تبدیلی کا مطلب جو حکم اسلام کا رہتا اس حکم میں چینج کر کے اپنی مرضی کا حکم بنا لیتے تھے۔ اب 10 محرم کے موقع پہ دیکھو ہم مسلمانوں میں سے بہت سے بھائی کتنی بڑی غلطی کر رہے، یہودیاں جیسا دین بدل دیتے تھے، آج ہم لوگ بھی یہ کر رہے۔ 10 کو روزہ نہیں رہنا، 9 کو رہو 11 کو رہو، یا تو 9 کو رہو یا 11 کو رہو۔ کئی کو ارے 10 کو تو شربت پلانا رہتا نا اس طرح۔ اب پریشانی ایسی ہو گئی روزے دار کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا 10 محرم کو، اسی لیے گھر سے باہر نکلتے انکل 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 کیا ہوا میں شربت شربت، ارے روزہ ہے، ایسی سورج چھوٹی بنا لے کے بران ہے، روزہ ہے۔ کئی کو رہے جی روزہ گڑ کا بنایا تھا نا میں، کئی کو رہے جی روزہ روح افزے کا بنایا تھا میں، کئی کو رہے تم روزہ خربوز تربوز کے بیجیں ڈال کے بنایا تھا میں، کئی کو رہے تم روزہ شکر کا بنایا تھا میں۔ اب آپ غور کرو میرے بھائیوں، ہم کس کے دین پہ چل رہے؟ نبی فرما رہے روزہ رہو اور ہم لوگ شربت پلانے پہ لگے ہوئے، شربت پینے میں لگے ہوئے۔ نبی کا دین، نبی کا حکم، نبی کا فرمان روزہ رہنے کا ہے، اور نبی کے دشمن صحابہ کے دشمنوں کا طریقہ شربت پلانے کا ہے۔ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایمان کس پہ لائے اور فالو کس کو کر رہے ہیں؟ وہ لوگ شربت پلانے دیو، شربت پلانے دیو، پانی پلانے دیو، ککا پلانے دیو، انہوں کتنا بھی کیا بھی پلائے تو جرمہ معاف ہوتے جرمہ معاف۔ صحابہ کو کافر بولنے والا شربت لاگے پلایا، 3 ٹائم پلایا، 30 دن پلایا، پورا سال پلایا تو بھی وہ گناہ معاف ہوتا جب تک کہ توبہ نہیں کرا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شربت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اب بعض لوگ بولتے ارے کیا عامل صاحب شربت کو ایسا بول رہے ہیں کیا؟ شربت پیے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا شربت پیے تو، آج پیو کل پیو، سال کے 364 دن پیو، 3 ٹائم پیو، صبح میں پیو، شام میں پیو، رات میں پیو، کھانا کھاتے وقت میں ہر نوالے کو شربت پیو، لیکن ڈاکٹروں کو پوچھ کے پیو۔ شوگر آ گیا تو مول صاحب کو نہیں بولنا، پھر پیو شربت، لیکن 10 محرم کو پینا، 10 محرم کو پلانا وہ ان کا طریقہ ہے، اس لیے وہ طریقے سے بچنا۔ علماء لکھ کے کالے کپڑے پہننا کوئی غلط نہیں ہے۔ کالے کپڑے کا مطلب خالی پینٹ کالا، خالی شرٹ کالا، یہ مطلب نہیں، پورے کالے کپڑے پہنتے دیکھو ہمارے بھائیاں، ویسا کالے کپڑے پہننا اگر کوئی آدمی سال بھر پہننا چاہ رہا کچھ بھی حرج نہیں ہے، وہ بھی ایک کلرش ہے، لیکن محرم کے مہینے میں مت پہنو۔ کئی کو نہیں پہننا صاحب، اس لیے مت پہنو کہ تم لوگا ان لوگا دونوں سیمی دکھتے ہو، بلکہ نکو پہنو بر، اس لیے نکو پہنو۔ سمجھ میں نہیں آتا نا بھائی۔ اب مثال کے طور پہ ایک جگہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں،
اسکول کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اسکول میں اسی دن کمپٹیشن تھا, بچے جو ایک ڈرامہ بنائے تھے, وہ ڈراموں میں ایک اچھا ہٹا کٹا لمبا چوڑا نوجوان بچہ تھا, اس کو کیا بولے تم پولیس کا رول کرو بول کے پولیس کا رول کرائے اس سے. انہیں ڈریس وریس پہننے کے تھا, گھر سے اسکول سے باہر نکلا, سامنے پولیس والے کھڑے ہوئے سامنے پولیس والے, وہیں جا کے وہ نہیں بھی ٹھہر گیا. اب دور سے دیکھنے والے کو معلوم ہوتا انہیں پولیس والا نہیں ہے, انہیں پولیس والا ہے بول کے ڈاؤٹ آتا نہیں آتا, ارے پولیس دکھ رہا بھائی, ڈریس وہ ہے نا. جا کے پوچھتا ہے صاحب آپ کو سے پی ایس کے ہے نا, بولتا کیا ہوا میاں میں کالج کا اسکول کا ہوں, میں پی ایس وی ایس کا نہیں ہوتا بولتا. ایسے ہی علماء بولے کالے کپڑے نکو پہنا کئی کو پہنے تو شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. اب دیکھو کل ہی دیکھا میں, ایک مولانا بھی بولے اور میں بھی دیکھا, جگہ جگہ جیسے ہرے ہرے چوڑیوں کا زبردست کاروبار چل رہا, جہاں دیکھو ہرے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. یہ پورے ہرے کپڑے ہرے چوڑیاں ہمارے اکثر بیشتر سنی مسلمانوں کے نہیں آتے. ان لوگوں کالا لے لیے, اپنے کو ہرا دے دیے. پورے شیعہ کالے پہنتے, آدھے شیعہ ہرے پہنتے. وہ بولیں گے نا ابھی کیا سنی نہ ہوتا, اللہ کے نبی کو ماننے والا کا کیا تعلق بولا آپ. محرم کے مہینے کے بارے میں, عاشورے کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ عاشورے کا دن اللہ کو بہت پسند. کب سے پسند ہے؟ جب سے زمین و آسمان بنے تب سے پسند. کئی کو پسند ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. نہیں بولنا کئی کو پسند ہے تم بھائی, ہم کو نہیں معلوم کہاں سے بولنا. نہیں بولے تو مانتے, اتنا معلوم کرنا ہے تو جاؤ اللہ میاں کے پاس جا کے معلوم کر لو. لیکن تم معلوم کر لے کے پھر آگے بتا نہیں سکتے, وہیں سے جانا پڑتا. معلوم کر لو جا کے. تو اللہ کو پسند ہے, آ گیا مان لینا اللہ کو پسند ہے صاحب دن. کیا کرنا وہ دن؟ 2 ہی کام کرنا. کیا ہے وہ 2 کام؟ پہلا کام روزہ رہو بولے. اللہ اگر طاقت دیا تو 2 روزے رکھ لے, 9, 10 اور 10, 11. بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ آج کے زمانے میں اگر کسی کو ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, صرف 10 محرم کا بھی روزہ رہنا چاہ رہا تو رہ سکتے. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے 2 روزے نہیں رہ سکتے نا, اتنا نہیں ہے اپنے پاس, بلکہ 2 بھی نہیں رہ رہے. اگر ایسی کسی کو بیماری ہے, عذر ہے, مجبوری ہے تو 1 رکھ لو 10 کا, لیکن روزہ رہ لو. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے اگر استطاعت ہے, یہ بھی ضعیف روایت ہے اور مستحب عمل ہے, سنت واجب نہیں ہے. کیا ہے؟ مستحب عمل. اگر اللہ استطاعت دے تو کیا کرو, اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرو, تھوڑا اچھا بنا کے کھا لو. اچھا بنا کے کھا لو بولے, کھچڑا بنا کے کھاؤ نہ بولے. دیکھو دونوں میں بڑا فرق ہے. اب کیا ہے, محرم کی اسپیشل ڈش کھچڑا کا تھے, وہ کھچڑا چل رہا اور محرم کر رہے. لوگ پوچھتے محرم نہیں کر رہے, ارے کیا ہے جی محرم کرنے کا؟ محرم نہیں کر رہے, کیا ہے محرم کرنے کا؟ 10 محرم کا کچھ اسپیشل پکوان, اسپیشل ڈش, اسپیشل طریقہ, اسپیشل آئٹما, ایسا کچھ بھی نہیں بولے اللہ کے نبی. خالی بولے حدیث میں کہ اگر استطاعت ہے, اللہ دیا, دسترخوان وسیع کر سکتے تو کر لو. اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے سال بھر کے رزق میں برکت دے گا. یہ 2 کام عاشورے کو کرنے کے, اور جتنے کام ہو رہی اس کا اسلام سے کوئی تعلق. علم بٹھانا بھی گناہ, علم کو دیکھنا بھی گناہ. ایک مفتی صاحب تو یہاں تک بیان کرے کہ جا کے لائیو دیکھنا جیسا گناہ ہے, فون پہ ٹی وی پہ دیکھنے کا بھی ویسے ہی گناہ ہے. ہماری بہت ساری بہنوں کو وہ ایک دن ڈرامے سیریلاں دیکھنے سے چھٹکارا مل جاتا, ان وہ پورا دن وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے علموں کو. اور ہم لوگ بھی ہمارے گھروں میں کبھی گئے سمجھو, مثال کے طور پہ, سب ایسے نہیں ہے, جس کے گھر میں ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ دیکھ رہے ہیں, چلو اچھا جان دو, کم سے کم تم ڈرامے تو نہیں دیکھ رہے نا. بول اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ انڈین زہر چھوڑ کے امریکن زہر کھا رہے ہیں. زہر ہی ہے نا وہ بھی, یہ بھی گناہ وہ بھی گناہ. ڈرامے دیکھنا بھی گناہ, اور علم بٹھا رہے سو, علم اٹھا رہے سو, ماتم کر رہے سو, وہ دیکھنا بھی گناہ. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ان چیزوں سے, ان کاموں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. ہم میں سے بہت سارے بھائی الحمدللہ ایسے ہیں جو ان کاموں سے بچتے ہیں الحمدللہ. لیکن بچتے تو خالی ہم لوگوں نہیں بچنا ہے, بلکہ دوسروں کو بچانے کی فکر کر, ان لوگوں کو سمجھانا. علماء نے لکھا ہے فتاوا میں کہ جو بھائی محرم کے مہینے میں یہ سارے رسوم کر رہے ہیں یا ان میں سے کسی رسم میں مبتلا ہے, ان کو محبت سے سمجھانا چاہیے. ایسا مت کرو بھائی, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہوتا. صحابہ کے دشمن ہیں وہ لوگ, ان کی بڑی تاریخ ہے, ان کے پاس قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے ہیں.
ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا مشکل کشا کی طرح سمجھتے کیسے کیسے ان کے عقیدے ہیں، لہٰذا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے طریقوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سب کو سمجھانا پڑے گا میرے دوست، اور ہمیں اپنے گھروں میں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عاشورے کے دن کی فضیلت کو، اہمیت کو سمجھنے کی اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔